بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف في رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم اپنی منزل کی طرف اور اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں ہے. جیسے جیسے بندے کے پاس وقت کم ہو اور کام زیادہ ہو تو انسان کی مصروفیات اور مشاغل کو چھوڑ کے بندہ اپنی کلوزنگ کی طرف توجہ کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے. وہ ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ ریسٹ اور آرام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنی کلوزنگ پہ اور اپنی پیکنگ پہ اور اپنی تیاری کے وقت زیادہ سے زیادہ صرف کرتا ہے. تو رمضان کریم بھی جیسے جیسے اپنی اختتامی ایام کی طرف بڑھتا ہے تو بندہ مومن کی عبادات کا سلسلہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ گھڑیاں بار بار میسر نہیں آتی. سال میں ایک بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اجر و ثواب، درجات، مقام و مرتبہ کی بلندی کے لیے ان کو بندے کے پاس بطور آزمائش میں لے کے آتا ہے کہ ان گھڑیوں کی قدر کون کرتا ہے. رمضان کریم کے اندر ایک معمول سے ہٹ کی عبادت کو اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف کا لفظی معنی ہے کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا، جس کو ہماری سادہ زبان میں دھرنا دینا بھی کہتے ہیں، کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ اپنا ایک خاص مدعا اور مقصد لے کر بیٹھ جانا، یہ سوچ کر کہ جب تک یہ میرا مقصد حقیقی ہوگا تو میں اٹھوں گا. اسلام کے اندر اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فرض، واجب یا پھر مستحب نیت سے وہ اللہ کے گھر کے اندر یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو بخش، وہ بخشش کی امید لگا کے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا. اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف تین طرح. پہلا اعتکاف وہ واجب ہے. اگر ایک بندہ کسی کام کی نظر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں، وہ کام ہو جاتا ہے تو اب اس بندے پہ اعتکاف کرنا واجب. اب اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے اعتکاف کو مکمل کرے. اور دوسرا اعتکاف سنت ہے، جو رمضان المبارک کے آخری اشرے یعنی 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ شوال المکرم کا چاند نظر آئے، یا پھر 30 رمضان المبارک کا سورج غروب ہو جائے تو اس وقت تک اللہ کے گھر کے اندر نیکی کی نیت سے قیام کرنا، یہ سنت کے اعتکاف کہلاتا ہے. اور تیسرا ہے مستحب اعتکاف، کہ آپ
جب بھی بندے کے پاس مہلت ملتی ہے، فرصت ملتی ہے، وہ اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے قیام کر لیتے ہیں۔ اور اس قیام و اعتکاف کے لیے لمبی چوڑی شرائط نہیں ہے، بندہ دو پل کے لیے مسجد میں بیٹھے اعتکاف کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ بندے لوگوں کو اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف یہ کوئی نئی عبادت نہیں، اسلام سے پہلے ادیان کے اندر بھی، پہلے مذاہب کے اندر بھی اعتکاف کا تصور موجود ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا اس بات کا کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا کریں، پھر ان کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں۔ اب سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سرکار سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کا لیا جانا اس بات کے لیے کہ تم اللہ کے گھر کی صفائی کرو تاکہ اس کے اندر لوگ عبادت بھی کر سکیں، طواف بھی کر سکیں، اعتکاف بھی کر سکیں اور نماز بھی پڑھ سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف یہ ہمارے اس مذہب کے اندر، اسلام کے اندر ہی مشروع نہیں ہے، بلکہ جس طرح طواف پہلے ادیان کے اندر تھا، رکوع اور سجدہ وہ پہلی امتوں میں ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی پہلی امتوں کو بھی عطا کیا تھا، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے اعتکاف کی سنت عطا فرمائی۔ لیکن پہلی امتوں کا اگر ہم اعتکاف دیکھیں تو ان کا اعتکاف رہبانیت کی صورت اختیار کر کر۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ امت کے افراد جو اپنے آپ کو معتکف بنا لیتے، پھر وہ دنیا سے یکسر کٹ جاتے، شادی کرنے کو آرام سمجھتے، اپنے بہن بھائیوں بوڑھے والدین کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھتے، کاروبار حیات کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے، بس وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر مصروف عمل ہو جاتے، اسی کو بس وہ حرف آخر سمجھتے، اور یہ رہبانیت کی زندگی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر اس رہبانیت کا انکار فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ لیکن کیونکہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ گوشہ تنہائی میں اور گوشہ تنہائی لے کر کبھی اس کے اندر عبادت اور ریاضت کرے، تو اسلام نے اس رہبانیت کا متبادل دیا، فرمایا رہبانیت فی الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اسلام کے اندر رہبانیت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اور پھر اسی رہبانیت کی ایک صورت اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اعتکاف کرنا بھی عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ مومن اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلی امتوں کی اس رہبانیت کی روحانیت کا حصہ عطا کر دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہی ہے کہ بندہ کچھ دنوں کے لیے اپنے مصروفیات زندگی، معاملات زندگی سے کٹ کے وہ اپنے رب کے ساتھ گوشہ تنہائی لینے کا موقع پاتا۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جب یہ ہر وقت وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، کبھی کبھی بندے پہ طاری ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اس کے دربار میں بیٹھا رہا، اٹھوے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب وہ کیفیت آتی ہے تو ساتھ ہی کام کاج یاد آتا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، میرے ادھر جانا ہے، میرے ادھر آنا ہے، مسائل سامنے آ جاتے۔ تو اسلام نے سال میں ایک بار بندے کو وہ گوشہ تنہائی کہ جس کے اندر وہ کم کھائے، کم سوئے، کم بولے، اپنے معاملات زندگی کو موقوف کر دے
اور پھر وہ صرف اور صرف وہ شاید تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کی عبادت اور اپنے رب کو منانے کی کوشش، تاکہ اس کے اندر کوئی خلل نہ پیدا ہو سکے، اس کی عبادت سے، اس ریاضت سے، اس کوشش تنہائی سے کوئی بندہ ہمیں دور نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ عبادت، روحانیت والی عبادت کے اعتکاف عطا کیا، اور اعتکاف پر اجر و ثواب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ارشاد کیا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے پہلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سیل ہے کہ جو اپنے رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، تو مالک اپنی مہربانی سے، مالک اپنی کرم نوازی سے اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضور جار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف فی رمضان، کہ جو بندہ رمضان کریم میں اعتکاف کرتا ہے، اجر اس کا کیا ہے؟ کحجتین وعمرتین، فرمایا کہ اتنا اس کے لیے اجر ثواب ہے کہ جس طرح وہ 2 حج اور وہ 2 عمرہ، یعنی جس طرح 2 حج اور 2 عمرہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرنے والے کو اجر و ثواب ہو سکے تو یہ رمضان کریم کی مقدس ماہیں ہیں، تو ہمیں معاملات زندگی اگر فرصت دے تو ہمیں یہ سنت اعتکاف کرنا، لیکن اگر مصروفیات ہے، وقت نہیں نکل سکتا، تو کم از کم بندہ 27-28 روزے کے بعد جا کر تو فری ہو ہی جاتا ہے، تو وہ کچھ نہیں تو کم از کم 2 دن کا، 3 دن کا، بھلے 1 دن کا یہ تک۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور میں جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 2 خندقیں بنا دیتے۔ وہ خندق کھودی جاتی تھی نا تاکہ ادھر والے ادھر نہ آئے، ادھر والے ادھر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ 2 لہش بنا دیتا ہے، مطلب کیا، آگ بنا دیتا ہے۔ جو عشق میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا کوئی ایک دن کے اعتکاف کے بدلے وہ عذاب دوزخ سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور اعتکاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹھہرا، یہ کیوں ٹھہرا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور جار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کروں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لائلۃ القدر کو آخری عشرے کی راتوں میں رکھا۔ اب دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ لائلۃ القدر کی تلاش لینا چاہتا تو فرما سکتا تھا سارا مہینہ جاگو بھائی، لیکن یہ مشکل تھا، تو 1 عشرہ آ گیا، اور 1 عشرے کے اندر بھی پھر کیا کہ 7 راتوں کے اندر، مطلب کیا، 1 رات تم سو لو اور 1 رات اس کی بارگاہ میں کیا، اور جس کو وہ 1 رات میسر آ جائے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا کہ قرآن ہم نے ليلۃ القدر میں اتارا ہے، تم کیا جانو ليلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ليلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ فضیلت والی رات پانے کے لیے، تاکہ ہی بندہ غفلت کے اندر وہ رات چھوڑ نہ دے، اور اس کا اہتمام کر کے اس کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر اس رات فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جب یہ رات ہوتی ہے نا ليلۃ القدر کی، پھر اللہ تعالیٰ
اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے. اور پھر سورۃ قدر کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا کہ سید الملائکہ جبریل امین الشراق دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں اور وہ کرتے کیا ہے عبادت کرنے والوں ریاست کرنے والوں کے ساتھ وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آخر کو ساتھ کرتے ہیں. تو یہ مقدس بہاریں اعتکاف کی صورت کے اندر ہمارے پاس ان قریب یعنی کل سے شروع ہو رہی ہیں. اگر فرصت ملے تو یقیناً اپنی عبادت میں سے وقت نکالیں اور اپنے کام کاج میں سے وقت نکالیں اور کچھ وقت اپنا اعتکاف کے لیے گزاریں. اور جو اعتکاف میں بیٹھنے والے آباد ہیں جنہوں نے نیت کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت. لیکن اس بات کا خیال رکھیے جب مسجد کے اندر ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد کر لیا انتا خیرا بیتی للطائفین اللہ کے گھر کی صفائی کر دیں. انتا خیرا بیتی للطائفین ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ کیا اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر اعتکاف رات کے اندر تعفن پھیل جائے. ہم سحری افطاری کریں تو برتن ویسے ہی پڑے اور بستر سارا دن ہمارے بچھے ہوئے ہیں اور اکثر وقت ہمارا سونے میں گزرتا ہے. اور پھر جس طرح آج کل موبائل کا دور ہے سارا دن بیٹھ کے موبائل چل رہا ہے خوش گپیاں چل رہی ہیں شور شرابہ ہو رہا ہے بلکہ نمازیوں کے لیے ڈسٹربنس پیدا کی جاتی ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو تحفظ کیا جائے اور بلکہ جب مسجد میں بیٹھا جائے اعتکاف تو یہ نیت کر کے بیٹھا جائے کہ میں مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کروں نہ مسجد انتظامیہ کے ساتھ تعاون کروں نہ نمازیوں کے لیے سہولت پیدا کروں. تو پھر فائدہ کیا ہوگا جب ہم اس نیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے تو وہ مانن ہے وہ کریم ہے وہ کرم کرنا پسند کرتا ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے اعتکاف کرنے والے کی نیت کو اپنے دربار میں قبول کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ آ کر کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو ادھر تک نہیں اٹھنا جو تک تو میری گل نہیں ماننا ہوتا ہے کبھی کبھی بندہ ناز بھی آتا ہے اپنے بھائی کے پاس اپنے دوست کے پاس جاتے ہوئے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے. تو جب بندہ ہو اور وہ بندہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے یہ میری طرف ایک بارش چل کے آئے نا تو میں اس کی طرف ایک قدم چل کے آتا یہ میری طرف صرف چل کے آ جائے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا. تو جب وہ بندہ اس مالک اور خالق کے دروازے پر وہ آگے بیٹھ جائے اپنے کام کے لیے نہیں اس کی رضا ایمان و احتساب ایمان ہے احتساب ہے اور احتساب کے ساتھ دیدہ لگا کے بیٹھ جائے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف وہاں سے نکلنے سے پہلے اللہ اس بندے کے پہلے گناہوں کو معاف کروا دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے اور اعتکاف کی لذت پانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنی اعتکاف بات سے باہر چلے تو یہ دراصل مسئلہ ہے کہ نفلی اعتکاف اگر کوئی بندہ نفلی اعتکاف میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بندے کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ فضیلت پاتا ہے یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب. اگر ہم سنت اعتکاف میں بیٹھے ہیں کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے تو حکم ہے کہ اپنا اعتکاف موقوف کر کے جا کے اس کی جان بچائیے اور ایک دن کی اعتکاف کی قضا کر. لیکن اگر کوئی حاجت شرعیہ ہے یا طبعیہ ہے مثال کے طور پہ مریض ہو جاتا ہے اعتکاف والا بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر پہ چیک اپ کروانا ہے دوائی لینی ہے دوائی یہاں نہیں آ سکتی ڈاکٹر یہاں نہیں آ سکتا بلکہ تشخیص ضروری ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے. اسی طرح
کوئی شہری یا افطاری کا سامان دینے والا نہیں ہے جو اس کو گھر پہنچا سکتا، اس کی اعتکاف گاہ میں پہنچا سکتا۔ اب یہ اپنے گھر سے جا کے جو ہے نا وہ اپنی شہری اور افطاری کا سامان لا سکتا ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتا، اپنے اعتکاف گاہ میں آ کے کھائے گا لیکن لا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کے ساتھ جب مرحقہ واش روم نہیں ہوتے تھے اس وقت رفع حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے، تو یہ جائز ہے۔ تو اگر حاجت طبعیہ ہے یا حاجت شرعیہ ہے تو اس کے لیے اعتکاف گاہ سے نکلنا جائز ہے، اس کی وجہ سے بندے کا اعتکاف نہیں۔ لیکن اگر وہ اس مقصد کے علاوہ نکلا تو اس سے بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسی حالت میں اس کو ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا۔ اور فقہاء نے لکھا کہ اگر ایک بندہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جہاں پر نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی، ساتھ میں دوسری مسجد میں جمعہ ادا ہوتا ہے، تو وہ اس مسجد سے دوسری مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے سے جا سکتا ہے، لیکن جائز بھی ہوتا ہے جماعت کے وقت میں جائز، اور جماعت پڑھ کے نماز پڑھ کے جمعہ کی وہ واپس اپنی عبادت گاہ اپنی اعتکاف گاہ کے اندر واپس۔ اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا اعتکاف کرنا، اس کے لیے لفظ بولے خانہ جنگی، تو خانہ جنگی کا مطلب تھا کوئی عبادت کے اوپر ان کو شوق پڑا۔ صحابہ اکرام نبی پاک کو جس عمل میں دیکھتے تھے تو وہ کثرت کرتے تھے، اس عمل کی رغبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مسجد میں خیمہ لگایا تو سیدہ عائشہ پاک نے بھی لگا لیا، سیدہ عائشہ پاک نے لگایا تو ان کو دیکھا دیکھی سیدہ زینب نے لگا لیا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک تشریف لے کے آئے تو دیکھا کہ مسجد میں خیمے خیمے لگے، پوچھا یہ کیا؟ کہا حضور یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں اعتکاف کے لیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے اعتکاف کو محفوظ فرمایا، حضور نے اس سال اعتکاف کیے ہوئے، اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی اس سال کے اعتکاف کی اگلے سال میں قضا فرمائی۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دراصل تعلیم دینے، اور پھر اس کے بعد امہات المؤمنین کو اور صحابیات کو یہ ترغیب دے دی گئی کہ وہ اپنے گھروں کی جو مسجدیں ہیں جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے وہاں پر اعتکاف، یعنی مسجد کے اندر آ کر خیمے نہ لگائیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا مخصوص کمرے کے اندر یا نماز پڑھنے والے مخصوص جگہ کے اندر وہ اعتکاف کر لیں۔ تو یہ دراصل امہات المؤمنین کو ترغیب دینے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر خیمے نہ لگائے، بلکہ حضور کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس لیے اگر ہو سکے مستورات خانہ کو بھی اس عبادت کا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ان دنوں کا اعتکاف کا اہتمام۔ بزرگوں نے سوال کیا کہ رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی 3 بار 5 بار یا 7 بار پڑھنی ہے تو بہتر کیا؟ اگر جماعت کا وار نہیں ہے تو کم از کم تعداد کا خیال کیا جائے، یعنی کم از کم 3 بار، تاکہ جو پیچھے والے لوگ ہیں کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ بزرگ ہوں گے، کچھ مریض ہوں گے، ان کا خیال۔ لیکن اگر بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اب کیا کرے؟ اب اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی جلدی نہیں ہے، فرصت ہے، تو وہ زیادہ تحقیق دے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ وہ عدد کا خیال کرے، 3 بار کر لے، 5 بار کر لے، 7 بار کر لے، اس کو اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن ایسا عمل رکھا جائے کہ جس کو وہ ہمیشگی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عبادات میں کیا اعتدال رکھو، تم اکتا جاتے ہو تمہارا رب نہیں، یعنی تم 1 دن کرتے ہو، 2 دن کرتے ہو، شوق سے پھر چھوڑ دیتے ہو، تم اکتا جاتے ہو، رب نہیں اکتاتا۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں اپنی عبادات میں کوئی اعتدال سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق